السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم علماء کرام اور عزیز طلبہ، ہم آپ سے آج کے دور میں ہم اپنے اولاد کی تربیت کیسے کریں، اس عنوان پر ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں، اور آج اس کا سیریل نمبر 8 ہے۔ ہم نے آپ کو 2 بنیادی باتیں بتائی ہیں، اب اس کے بعد ایک تیسری بات۔ 2 بنیادی باتیں یہ بتائی کہ ہم اپنے اولاد کو شرک سے کیسے دور کریں، اور شرک کہاں سے پیدا ہوتا ہے، اور بدعت سے کیسے دور رکھیں۔ اس پر ہم سے جو اللہ نے ہم کو توفیق دی، میں نے آپ سے بات کی۔ آج ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ میں پھر ایک جملہ بول کر بات آگے کرتا ہوں۔ یہ سبق نہیں ہے کہ آپ ایک مرتبہ بول دیں گے اور اس کے بعد اب آپ اگلا سبق پڑھا دیں گے، نہیں۔ یہ بچہ آپ کے 4 سال سے 5 سال سے لے کر کے 16 17 18 سال تک آپ کے ساتھ رہتا ہے منیمم، لہذا یہ باتیں وقتاً فوقتاً بولتے رہنا چاہیے، جس وقت مناسب وقت ہو، مناسب موقع ہو، بولتے رہنا چاہیے۔ تو اس میں سے ایک یہ ہے کہ بچے کو یہ کیسے سمجھایا جائے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور ہم اس دنیا میں کیوں پیدا ہوئے ہیں، اور ہم کو کس نے پیدا کیا ہے۔ یہ 3 باتیں بچوں کے دلوں میں اتارنی چاہیے، اور اس کے اتارنے کا جو طریقہ ہے، جو فارمولہ ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی وہ چیز ہے کہ جس سے اس کی ذات کو فائدہ پہنچے گا۔ ابھی ہم اس موضوع پر نہیں آئے ہیں کہ تربیت میں ہم جس سماج میں رہتے ہیں، کیسی تربیت کی جائے کہ سماج کے لوگوں کو بھی اس سے کیا ہو، فائدہ ہو۔ یہ گفتگو ہم نے شروع نہیں کیا ہے، انشاءاللہ ہم وہ بھی کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو انداز ہے پوری دنیا کو سمجھانے کا، وہ اپنے بارے میں جو بتاتا ہے اور پھر مطالبہ کرتا ہے۔ بتاتا کیا ہے کہ یہ تم زمین دیکھتے ہو، یہ سورج دیکھتے ہو، یہ چاند دیکھتے ہو، بارش ہے، سمندر ہے، پہاڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس چیز کی مثال دیتا ہے جس کے لیے آپ کو کوئی سفر نہیں کرنا ہے، کہ آپ لندن جائیں گے تو پہاڑ دیکھیں گے، امریکہ جائیں گے تو زمین دیکھیں گے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جو مثالیں وہ دیتا ہے وہ ہر وقت ہمارے سامنے کیا ہوتی ہیں، موجود ہوتی ہیں۔ تو بچوں کو سب سے پہلے یہ کسی طرح سمجھایا جائے، بتایا جائے وقتاً فوقتاً، الگ الگ موقع پہ، کہ زمین، سورج، چاند، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ پھل، یہ پھول، یہ اناج، یہ سب اللہ تعالیٰ یہ کس نے پیدا کیا ہے۔ تو اس کو سمجھانے کی کوشش کریں منطقی انداز میں کہ اس کا پیدا کرنے والا، یہ تو اس کو بتا سکتے کہ اس میں تم نے کیا پیدا کیا ہے، سمجھانے کے انداز میں۔ مثال کے طور پر بچہ کھانا کھا رہا ہے، چاول بہت پسند ہے، بریانی پسند ہے، تو یہ بتائیے کہ یہ چاول جو تم کو پسند ہے، یہ تم نے پیدا کیا ہے؟ کہاں سے آیا ہے چاول؟ چاول کس نے پیدا کیا؟ کیسے چاول پیدا ہوتا ہے؟ تو یہ بات اس کو سمجھ میں آئے گی کہ اس میں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ یا سورج کو کبھی دکھلا کر کے بتایا کہ دیکھو اتنی تیز دھوپ ہے، آخر یہ سورج میں اتنی تیز دھوپ کس نے رکھی ہے؟ کہاں سے آ رہا ہے سورج؟ کون بنایا ہے؟ تو یہ سب ایسے سوالیہ نشان کے طور پر بچوں کو وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کراتے رہے۔ کبھی سفر سے گزرے ہیں تو پہاڑ نظر آ جائے تو بولے دیکھو عجیب و غریب ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے، حالانکہ کوئی ترتیب نہیں ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بے ترتیب چیز میں حسن نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود پہاڑ میں بے ترتیب ہے اور دیکھنے میں کیا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، لوگ رک کر کے فوٹو کھینچتے ہیں اس پہاڑ کا۔ تو یہ سب کس نے کیا ہے، یہ بچے کو کے ذہن میں جو ہے وہ بات ڈالی جائے تو پہلے دن نہیں بول دے گا کہ نہیں اللہ بنایا ہے، اسے کیا معلوم بیچارے کو۔
لیکن لگاتار آپ یہ باتیں بولتے رہیں گے وقتاً فوقتاً تو اس کے ذہن میں ایک بات بیٹھ جائے گی کہ یہ ساری نعمتیں، اس میں ہمارا کوئی بھی دخل نہیں ہے۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اس پہ ہمارا کوئی کردار نہیں ہے اس کے پیدا کرنے میں، تب اس کو یہ بات دوسری بتائی جائے کہ اس کو جس نے پیدا کیا ہے اسی کا نام اللہ ہے، اور دوسرے لوگوں کو پیدا کرنے میں اور اللہ کے پیدا کرنے میں فرق بتائیں۔ مثال کے طور پر اتنا دن ہو گیا سورج کو گرمی دیتے ہوئے، اب کہتے ہیں کہ سورج ایک بہت بڑا الاؤ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آگ ہی اس کے اندر جل رہی ہے، الاؤ ہے، تو اس کو جلا کون رہا ہے، اور کیسی آگ ہے کہ آج تک بجھی نہیں ہے، اور اس میں ڈالا کیا جا رہا ہے کہ جو یہ جل رہا ہے؟ تب یہ بتائیں کہ یہ سب ہمارے اللہ کی کاریگری ہے۔ یہ اس کو بات سمجھانے کی کوشش کریں۔ زمین ہے، مٹی میں کوئی چیز ملا دی جاتی ہے تو مٹی ہو جاتی ہے، لیکن اس مٹی میں اگر ہم ایک بیج ڈال دیتے ہیں، اس کے ہاتھ سے کبھی گھر پہ ایک پودا لگوائیں، مٹی میں ڈالنے کے باوجود وہ اپنی حیثیت نہیں کھوتا ہے، اور اس کے باوجود اس بچے کو جب وہ نکلنے لگے تو لے جا کر کے دکھلائے کہ دیکھو یہ نکلا کیسے۔ مٹی میں تو اگر دوسری چیز ڈال دی جاتی ہے تو کیا ہوتی ہے، مٹی میں مل جاتی ہے، اور اس کو چھوٹے پن سے نکلتے وقت اور اس کو شوق بھی بہت ہوگا بچے کو کہ اچھا میں نے لگایا، وہ دوسرے دن سے کہے گا امی دکھلاؤ کیا ہوا اس کا، وہ جو ہم نے بیج ڈالا تھا اس کا کیا ہوا۔ تو اس کے بعد جب وہ نکلنے لگے نا تو اس کو دیکھے دیکھے اللہ تعالیٰ نے آج اتنا نکالا ہے، اس کے بعد اتنا نکالا ہے، اور اسی کے سامنے اسی کی عمر میں وہ بڑا سا درخت بن گیا، آم کا درخت بن گیا ہے۔ لگایا تھا ہم نے ایک چھوٹی سی گٹھلی، چھوٹا سا ایک، یا یہ پودا لے کر چھوٹا سا کے لگائے تھے، اور اس کے سامنے وہ پودا کیا ہو رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے۔ پھر اس کو خود بتائیں، اچھا تم جتنے بڑے آج اتنے بڑے پیدا ہوئے تھے، یہ بھی بتائیں اس کو۔ بچہ بڑا ہوا، تم جب چھوٹے تھے تو کتنے بڑے تھے، لے جا کر کے ایک چھوٹے بچوں کو دکھلائیں۔ گھر میں چھوٹا بچہ ہو تو اس کو بتائیں دیکھو یہ چھوٹا ہے، ایسے تم بھی تھے، یہ تم کو بڑھایا کون ہے، کون بڑھایا ہے۔ ایسی باتیں کریں۔ ایسی باتیں جب کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کیا ہوگا، اس کے اندر شعور پیدا ہوگا کہ یقینی بات ہے کہ یہ سب کاریگری کس کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کبھی اس سے پوچھیں اچھا کل کیا ہوا تھا، کل کیا کھانا کھایا گیا تھا، تو وہ سوچ کر بتائے گا کل گوشت بنا تھا۔ کیسے تم کو یاد ہوا کہ کل گوشت بنا تھا، آج والا یاد رہنا چاہیے تھا؟ تو پتہ چلا کہ تمہارے اندر کچھ اللہ نے ایسا رکھا ہے جو کل کی بات کو بھی یاد رکھتا ہے۔ وہ تم نے کوئی چیز خرید کر کے نہیں لگائی ہے، ٹیپ ریکارڈ نہیں لگایا ہے، اس کے باوجود تم کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کل کیا ہوا ہے، کل کیا پکا ہے۔ کل میں نے ڈانٹا تھا آپ کو، ہاں ڈانٹا تھا، آپ نے ڈانٹا تھا، کیسے یاد ہے تم کو؟ تو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر ایک ایسا دماغ رکھا ہے جس کے اندر یادداشت کی ایک صلاحیت ہے۔ ایک صورت یاد کرائی چھوٹی سی، الحمدللہ یاد کیا۔ اچھا کل میں نے تم کو کیا یاد کرایا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ کھانا کھانے کے بعد جب کھانا پانی پہ الحمدللہ بولے، یاد ہے نا؟ اب وہ بچہ کو یہ سمجھ میں آ رہی بات کہ کوئی ایسا کاریگر ہے جس نے ہمارے اندر کوئی ایسی چیز سیٹ کر دی ہے جس کو بعد میں آپ بتائیں اسی کو دماغ کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ تاکہ تم کو کل والی باتیں بھی یاد رہے۔ یہ سب ایسے طریقے ہیں کہ جس سے بچوں کے دلوں میں اللہ کی نعمتوں کو الگ الگ انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ مثلا ایک پرانا کوئی فوٹو دکھلائیں، اخبار کا ہے جس کا بھی، کہ دیکھو یہ فوٹو کیسے کلر کا ہے، کالا اور سفید ہے، تو بتائیں اس کو کہ جب فوٹو کھینچا جاتا تھا تو کالا سفید نکلتا تھا، ابھی کیسا فوٹو آ رہا ہے اخبار میں، سب کلر والا آ رہا ہے۔ اچھا تمہاری آنکھ کب سے کلر والا دیکھ رہی ہے، ایک ساتھ 5 6 10 کلر رکھ دیں اس کے سامنے اور بولے اچھا بتاؤ یہ کون سا رنگ ہے، یہ لال ہے، یہ پیلا ہے۔ ارے یہ چھوٹی سی آنکھ میں اتنی کتنی صلاحیت ہے کہ اتنی چھوٹی سی آنکھ میں یہ بتا دیتا ہے کہ یہ لال ہے، اس کو بولا نہیں یہ لال نہیں ہے، یہ پیلا ہے، نہیں یہ لال ہے، وہ بولے گا نہیں یہ لال ہے۔
یہ سوال یہ ہے کہ آنکھ میں یہ صلاحیت کس نے رکھی ہے کہ اتنی آسانی سے آنکھ بتا دیتی ہے کہ یہ پیلا ہے، یہ لال ہے، یہ سفید ہے، یہ کالا ہے؟ تو پتہ چلا اس کو بتائیں کہ تیری آنکھ میں اتنی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے کہ بیک وقت کئی کلر، کئی رنگ رکھ دیے جاتے ہیں، پھر بھی جو ہے وہ اب وہ جب UKG LKG میں پڑھ رہا ہوگا تو اس کی کتاب میں الگ الگ کلر ہوں گے۔ یہ سب دکھلائیں، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تم کو آنکھ کی نعمت دی ہے۔ کبھی دور سے پکاریں، سنا تم نے؟ اب وہ سنا ہی نہیں ہوگا تو کیسے بولے گا؟ اگر وہ سن لے گا تو کیا بولے؟ ہاں ہاں میں نے سنا ہے۔ اچھا سوال یہ سنایا کون ہے؟ کون یہاں سے وائر لے کے گیا کیا تم کو سنانے کے لیے؟ نہیں۔ اب اس کو سمجھ میں آئے گا کہ کوئی اللہ ہے، کوئی ذات ہے جو ہم کو کیا کرتی ہے؟ سناتی ہے۔ ہمارے کان میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ٹک سے مارا اور ہمارے کان نے بتایا کہ ایک آواز آئی ہے۔ کبھی اچانک آواز آ جائے باہر سے یا کوئی سے، سنا تم نے بھی آواز سنی؟ ہاں سنی۔ کیا ہے یہ آواز؟ کیسے آئی؟ تمہارے کان تک کیسے پہنچو؟ تو بہت دور آواز آئی ہے لیکن اس کے باوجود تمہارے کان تک آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی کان کی نعمت کو اس انداز میں سمجھایا جائے۔ یہ سب پریکٹیکلی باتیں ہیں، میں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اگر آپ اس پر غور کریں گے تو ہمارے امی ابو نے کبھی اس انداز میں ہم کو سمجھایا نہیں ہے، کبھی اس انداز میں ہماری تربیت ہوئی نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی اپنی، کیونکہ قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن نے 2 نعمتوں کا ذکر کیا ہے بیسیکلی، کہ ہم کو پہچاننے کے لیے کہ میں خالق ہوں 2 طریقے کی باتیں کہی ہیں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنے لگو گے تو پتہ چل جائے گا اللہ کہاں ہے، نہیں، اس نے 2 باتوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ ایک تو اس نے کہا کہ وفی انفسکم، آپ اپنے آپ میں تلاش کریں۔ اب بچہ ہے 10 سال 11 سال کا، وہ کیسے تلاش کرے گا؟ اس کو یہ انداز ہوگا، اس کی آنکھ کی، اس کے کان کی نعمت۔ اچھا نمک اور شکر دونوں رکھ دو اس کے سامنے، اس کو چیک کرو بیٹا کیسا ہے یہ؟ ہاں یہ نمکین ہے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ اچھا تھوڑی 1 ہی منٹ کے بعد اس کے اوپر ایک شکر رکھا دو، ابھی تو تم نے کہا تھا کہ یہ نمکین ہے اور اس کو کیا کہہ رہے ہو کہ صاحب یہ بڑا میٹھا ہے۔ تو یہ کس نے بتایا؟ پتا چلا زبان میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ مائکرو سیکنڈ کے اندر زبان بتا دیتی ہے کہ یہ نمکین ہے، یہ میٹھا ہے۔ پھر کھٹا تھوڑا سا چکھائیں، آپ دیکھیں ہزاروں ٹیسٹ ہیں اور زبان کا وہی سامنے کا ٹکڑا ہی کرتا ہے۔ آپ اگر حلق میں کوئی چیز رکھ لیں تو آپ کو نہیں پتا چلے گی کہ یہ کڑوی ہے یا میٹھی ہے۔ اسی لیے جو کڑوی دوا ہوتی ہے کیا کرتے لوگ؟ حلق میں رکھ کھٹ سے اندر کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ اس کی کڑواہٹ ان کو محسوس نہیں ہو، کیونکہ کڑواہٹ کو محسوس کرنے والا جو علاقہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ سامنے کا علاقہ ہے۔ اس بچے کو سمجھائیں کہ اتنی چھوٹی سی تمہاری زبان ہے، دیکھو اور کتنا یہ سب بتا رہی ہے۔ ایسے ایک ایک چیز کا جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں آبزرویشن کرائیں، اس کے اندر یہ سمجھ پیدا کریں کہ یہ سب ہمارے اللہ نے ہمارے اندر یہ صفت رکھی ہے۔ اس انداز میں اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سمجھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کیا کہا؟ وفی انفسکم، ایک جگہ کہا، دوسری جگہ کہا وفی الآفاق، کہ اگر تم کو مجھے دیکھنا ہے نا تو یہ سب دیکھو، کاریگری میری دیکھو۔ کاریگری میں کوئی ایک چیز کو، جیسے جو چیز زیادہ سمجھ میں آتی ہو، اچھا سورج تو نکلا تھا، ڈوب کیسے گیا یہ ہمارے اللہ نے جب تک چاہا تب تک یہ رہا، جب اس نے چاہا اور یہی روز کر رہا ہے، یہی روز کر رہا ہے۔ اگر یہ انسان کوئی کرتا تو کسی دن کیا کر دیتا؟ بٹن آف کر دیتا، آج سورج ڈوبے گئی نہیں۔ اگر انسان میں ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیسے کہا بادشاہ کو؟ جب اس نے کہا کہ میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ نمرود کا سر صرف ٹوپی پہننے کے لیے ہے۔ انہوں نے اگلی بات کیا کہہ دیا نمرود سے کہ اگر واقعی میں ایسی بات ہے تو یہ سورج روزانہ ادھر سے نکلتا ہے، آج تم اس کو ادھر سے نکال دو، پچھم سے نکال دو اور پورب میں ڈبا دو۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، 1 سیکنڈ میں جو کفر تھا وہ کیا ہو گیا؟ مبہوت ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ تو ایسی بات کہہ دی ہے۔ ایسے بچوں کو آپ سمجھائیں کہ وہ لا محالہ مجبور ہو جائے اندر سے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ ساری کاریگری ہمارے رب کی ہے۔ بات میری سمجھے؟
اچھا، اب جب یہ بات، یہ مطلب ایک دن کا سبق نہیں، پہلے بتا دیا آپ کو، یہ بولتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد جب آپ محسوس کرنے لگیں کہ اس کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ یہ سب ہمارے اللہ کی کیا ہے، کاریگری ہے، کوئی ذات ہے جو یہ سب کام کر رہی ہے، اسی کو آپ امی اللہ بولتی ہیں نا، یہ اس کو بلوائیں کہ جو کر رہا ہے نا اسی کو ہم لوگ اللہ کہتے ہیں بیٹا، دوسرے لوگ اس کو مالک کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن اصل یہی ہے جو سب کچھ کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا جو اسٹیپ لے کر آنا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ، جو تمہارے ساتھ، میں تمہارے ساتھ، امی ابو بولے کہ اچھا میں تمہارے ساتھ تم کو چاکلیٹ بولتی ہو تو چاکلیٹ دلاتے نہیں دلاتے؟ ہاں ہم بھی دلاتے ہیں۔ جس دن تم کہتے ہو کہ امی آج یہ پکا دو تو ہم پکاتے نہیں پکاتے؟ پکاتے۔ تو جب ہم یہ سب کرتے ہیں تو تمہاری ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ تمہاری ذمہ داری ہوتی ہے کہ تم میری بات مانو۔ جب تم میری بات مانتے ہو تو ہم کو اچھا لگتا ہے۔ ہم کیوں اپنی بات منواتے ہیں تم سے؟ اس لیے منواتے ہیں کہ تمہارے لیے میں نے سب کچھ کیا ہے۔ تم نے کہا کہ امی یہ کپڑا پسند ہے، امی یہ کھلونا لے آؤ، امی یہ کر دو، وہ کر دو، یہ سب ہم کرتے رہے۔ اب ہم اس کے عوض میں تم سے کیا بولتے ہیں کہ بیٹا میری بات مانو، بڑوں کا ادب کرو، تو تم کرتے ہو نا، ہاں ہاں امی آپ جو بولیں گے ہم کریں گے۔ جب ساری دنیا کے لیے اسے سب کچھ کیا ہے تو وہ جو بات بولے اس کی بات ماننا ہے، اسی کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری۔ اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے، امی کیا کرنے کا، اللہ کیا بولتا ہے؟ بیٹا اللہ ہمارا قرآن میں یہ بات کہتا ہے کہ نماز پڑھو۔ وہ مطالبہ کرتا ہے کہ میں نے سب کچھ تیرے لیے تیار کیا ہے تو میرے لیے ہے نا، میں جو کہوں تو وہ بات کرے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی مطالبہ کرتا ہے، ایک تو یہ ہے اگر نماز کے لیے بول رہا ہے تو چلو بھائی نماز پڑھا جائے۔ اب جیسے آپ بولے چلو نماز پڑھو، ایسے نہیں بولے، وہ تو الگ بات ہو گئی۔ یہ بتاؤ کہ اللہ نے اتنی نعمت دی ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ فجر میں پڑھنا چاہیے، ظہر پڑھنا ہے، چلنا ہے ہی نہیں چلنا ہے؟ نہیں، ماننا پڑے گا، بات چلنا پڑے گا۔ اس کو یہ سمجھائیں بچے کو کہ ہم اس لیے یہ سب کر رہے ہیں کہ اس کا بڑا احسان ہے، اس کی بڑی نعمتیں ہمارے اوپر آئی ہیں، یہ کہہ کر کے بچے کو نمازی بنائیں، سمجھے نہیں؟ ڈانٹ ڈپٹنے کا اس سلسلہ اس وقت کریں جب یہ سب فیل ہو جائے۔ حدیث میں کیا آتا ہے کہ بھائی جب یہ نہ پڑھے، 9 سال کی عمر کا ہو جائے تو کیا کرو؟ اس کو مارو۔ پہلے اس کو سب سمجھانے کا ذریعہ اختیار کیا جائے اور نماز کا عادی اس انداز میں بنایا جائے کہ نعمت جس نے عطا کی ہے، منطقی طور پر دماغ میں آنے والی بات ہے کہ اس کی بات ہم کو سننی چاہیے، اور اگر وہ کہتا ہے کہ میری عبادت کرو کیونکہ میں نے تمہارے لیے یہ سب کیا ہے تو لہذا ہم کو نماز پڑھنا چاہیے۔ اب اس کو نماز کا عادی اس انداز میں بنانے کی فکر کرے۔ پھر اللہ نے جب اتنی ساری چیزیں ہم کو عنایت کی ہیں تو اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جائے؟ تو ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر زبان سے، کہ بڑا شکر ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھ دی اور میں اتنی دور تک دیکھ لیتا ہوں، کان دیا۔ رات میں کبھی ستارے کو دکھلائیے، ستارہ دیکھے گا کتنی دور ہے امی؟ ارے بہت دور ہے، دیکھیں تیری آنکھ کتنی ہے، ستارہ دیکھ لیتا ہے۔ پھر ایک دن اس کو ایک دم قریب لا کے دکھلاؤ، بولو کیا لکھا ہے؟ کہے گا نظر نہیں آ رہا ہے۔ کیا پتا چلا کہ دور والا بھی وہی دکھلاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ قریب والا تم زیادہ دیکھ لو گے۔ اس کے لیے بھی اس کا ایک سسٹم ہے، اس کا ایک نظام ہے، تب وہ جا کر کے اسی کی کتاب اٹھا کر کے اس کے آنکھ کے سامنے رکھے، پڑھو بیٹا کیا لکھا ہے۔ کچھ نہیں پڑھ سکتا آدمی۔ دور بھی وہی دکھلاتا ہے اور قریب بھی دکھلانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کا بھی ایک نظام ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی مرضی سے بہت دور تک دیکھ لیں اور آپ اپنی مرضی سے بہت قریب تک دیکھ لیں۔ تو یہ باتیں جب کہیں تب اس کا شکر ادا کریں، الفاظ میں شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ کبھی شکر کا جو ہے وہ اس کے لیے شکرانے کی نماز اس کو پڑھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا، بھلے وہ 1 رکعت پڑھے، سجدہ کر لے، صرف جھک جائے، لیکن عادت ڈالیں کہ رب ذوالجلال نے جو کچھ کیا ہے ہم اس کا احسان مانیں اور اس کی عبادت کریں۔ تو دونوں کو لنک کر کے کریں گے تب اس کو معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت میں جس نے احسان کیا ہے اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ اس انداز میں اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت اللہ کے نعمت کے ذریعے شروع کر کے ختم کریں گے تو انشاءاللہ یہ بات ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں گے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم آگے بات کریں گے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.